صاحب کی طرف اور کچھ سوالات کرتے ہیں ان سے آج کے ٹاپک کے حوالے سے، جو ہمارا ٹاپک ہے دعوت تبلیغ و فکر معاشرہ۔ علامہ صاحب، جیسا کہ ہمارا ایمان ہے ختم نبوت پر، اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر نبوت ختم ہو گئی اور کہا جاتا ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ہم کیسے یہ جان لیں کہ اب کن لوگوں کی ذمہ داری ہے تبلیغ کرنے کی اور کون کون لوگ تبلیغ کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے بہترین ٹاپک پہ اور اتنی بہترین گفتگو پہ مجھے مدعو کیا ہے تاکہ میں کچھ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ آپ کا سوال بھی بڑا بہترین ہے اور آپ کا موضوع بھی بڑا بہترین ہے، تو میں اس حوالے سے ایک جامع سی گفتگو آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان ہی میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، اور قرآن کا نزول جو ہے وہ لیلۃ القدر سے ہوا ہے۔ یہ متفق علیہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول لیلۃ القدر یعنی ماہ رمضان ہی میں ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی نزول قرآن کا آغاز ہوا اسی وقت سے دعوت تبلیغ کا بھی آغاز ہوا۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کے آغاز کے ساتھ ہی دعوت تبلیغ کا آغاز ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی نے دعوت کا جو ایک تبلیغ کا سلسلہ کیا، سب سے پہلے قرآن میں اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ اپنے قریبیوں کو دعوت دیں، یعنی دعوت تبلیغ کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے قریبیوں کو دعوت دیں، اپنی اصلاح نفس سے شروع کریں اور پھر عوام الناس تک اس پیغام کو لے کر جائیں۔ تو قرآن پاک کے جو آغاز ہے وہ بعض روایات میں ہے کہ سورہ الگ کی جو بنیادی آیات ہیں ان سے قرآن کریم کا آغاز ہوا ہے، لیکن جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم کا آغاز کن صورتوں کی آیات سے ان کا آغاز ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سورہ مدثر کی جو بنیادی آیات ہیں، پہلی آیات ہیں، ان سے قرآن کریم کا آغاز ہوا ہے۔ تو دیکھیں، اگر ہم اس روایت کو مانیں اور اس روایت کے مطابق ہم ڈائریکشن لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کا آغاز ہی دعوت تبلیغ ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے چادر اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا، یعنی دعوت تبلیغ کا آغاز کر۔ تو یعنی قرآن کریم کا جو آغاز ہے وہی دعوت تبلیغ ہے۔ اب اس میں آپ نے کہا ہے کہ کن کا فریضہ ہے کہ ختم نبوت کے بعد جی کہ کن کا فریضہ ہے؟ تو دیکھیں، نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سابقہ انبیاء نے ہمارے لیے ایک ڈائریکشن رکھی ہے کہ اس میں ہم دعوت تبلیغ کا آغاز کر کے لوگوں کو خدا کے دین کی طرف کیسے بلائیں۔ تو وہ ڈائریکشنز ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ امت مسلمہ جو ایک فرد واحد نہیں ہے، ایک شخصی امت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری امت ہے جسے قرآن کریم نے امت وسطیٰ یعنی درمیانی امت کا کہا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے چنا ہے تاکہ تم دوسری امتوں کے اعمال پہ گواہ ہو، اور رسول کریم میرا بھیجا ہوا نبی تمہارے اعمال پہ گواہ ہے۔ اچھا، اس میں دین میں ایسا ہے کہ سختی کرنی ہے یا آپ نے پیار سے سمجھانا ہے؟ نہیں جی، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے واضح حکم دے دیا کہ دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے۔ آپ نے پیار سے بلانا ہے، آپ نے اخلاق سے بلانا ہے، کیونکہ جس نبی سے ہم نے ڈائریکشن لینی ہے وہ خلق عظیم کا مالک ہے۔ اس نے اپنے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکنے والی عورت کی عیادت کر کے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف کیسے بلانا ہے۔ تو اس میں بس ایک منٹ میں آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، امت کو وسطیٰ امت کا یعنی درمیانی امت کا مالک نے جو ہے، خالق نے قرآن میں ہمیں مسلمانوں کو تمام کلمہ گو کو یہ لقب نصیب کیا ہے، اور اس پہ اوپر ہمارے اوپر ایک اس نے ذمہ داری عائد کی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ امر بالمعروف ونہونا عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ اب نیکی کا جو حکم دینا ہے وہ بڑا آسان ہے۔ اب اگر آپ کسی کو کہیں کہ جی آپ نماز پڑھیں تو اس میں وہ آپ کے ساتھ لڑ نہیں سکتا۔ ہم یہی گفتگو آپ سے یہیں سے آغاز کریں گے اس کا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شامل کرنی ہے ایک نعت۔ تو اگلے پارٹیسپینٹ کون ہے ہمارے ساتھ؟